اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچائی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی اور احادیث مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھا ہوا ہے میں نے کہ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے، شک میں جو چیز تمہیں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر اسے اختیار کرو جو شک میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ جو چیز شک والی ہو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سچائی جو ہے وہ اطمینان ہے اور جھوٹ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا جھوٹ سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ حضرت ابو سفیان اپنی ایک طویل حدیث مبارکہ میں وہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے جو ہم سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں اللہ کے نبی کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کو نبی مانتے ہو، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو یعنی جس کو تم نبی فرما رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا جو کہا کرتے تھے اسے ترک کر دو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب اس ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کی یہ باتیں سنی تھیں تو اس نے اسی وقت کہا تھا کہ جو میں نے بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی یہی نشانیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں گے۔ انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، کہ اللہ کی عبادت کرنے، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ اور جو آبا و اجداد کے کہا پہ چل رہے ہیں لوگ کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ نبی کی نشانی یہی کہ اس نے کہا اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ اور وہ جو تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا، یہی تو نبوت کی نشانیاں ہیں۔ اور سچ بولنا یہ نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے سچے اور سچے نبی تھے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کا یہی حکم سمجھایا اور یہی حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچ میں انسان کو نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔